اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیریت سے رکھے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر فاریہ۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے ہر قسم کی کمزوری، چاہے وہ عام جسمانی کمزوری ہو، چاہے وہ اعصابی کمزوری ہو، چاہے وہ مردانہ کمزوری ہو۔ آج آپ کو ان سب کے لیے ایسا اکثیر نسخہ دوں گا، انشاءاللہ جو بھی بنائے گا وہ واہ واہ کر اٹھے گا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور شیئر کریں۔ شیئر کرنا بھائی انتہائی ضروری ہے۔ شیئر کرنے میں بخل سے کام نہ لیا کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے دوسرے ضرورت مند لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی، یہ نسخہ پہنچے گا۔ اگر کوئی ایک آدھ بندہ بھی استعمال کر کے فائدہ اٹھا لے گا، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو آتے ہیں موضوع کی طرف۔ کمزوری ہوتی کیوں ہے؟ کمزوری کی علامات کیا ہیں؟ کمزوری کی علامات یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت جسم تھکا تھکا رہتا ہے، دماغ میں درد رہنا، دماغ کا سن ہو جانا، آنکھوں کے پیچھے درد، نظر کا کمزور ہو جانا، پھیپھڑے کمزور ہو جانا، بندے کا معدہ ڈسٹرب رہنا ہر وقت، یہ بھی کمزوری کی علامات ہیں۔ مثانہ کمزور ہو جانا اور بار بار چھوٹے پیشاب کی شکایت ہونا، جگر کا کمزور ہو جانا، خون کا پیدا نہ ہونا، رنگ زرد ہو جانا، ٹانگوں میں درد، کندھوں میں درد۔ اور مردانہ کمزوری کی علامات تو پہلے ہی بار بار بیان کی جا چکی ہیں کہ انتشار کا نہ ہونا یا انتشار کا کم ہونا، یا اگر انتشار ہو بھی تو بیوی کے قریب جاتے ہی انتشار کا ختم ہو جانا۔ یہ ہے مردانہ کمزوری کی علامات۔ اور انہی علامات میں منی کا کم ہونا اور منی میں سے جراثیم ختم ہو جانا اور منی کا پتلا ہونا، حتیٰ کہ بے اولادی بھی مردانہ کمزوری کی علامات میں ہی آتی ہے۔ اور یہ جو میں آج نسخہ بتا رہا ہوں یہ ہر مرد و عورت کے لیے یکساں مفید ہے، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی اکثیر نسخہ معجون ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ لا محالہ مجبور ہو جائیں گے دعا دینے پر۔ اس کے فوائد بے تحاشا ہیں۔ دادا جان کے زمانے سے ہم اس معجون کو بنا رہے ہیں اور لوگوں کو استعمال کرا رہے ہیں۔ جس نے بھی کھائی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ آج صبح کا وقت ہے، اچانک دل چاہا کہ میں آج اپنا سب سے قیمتی نسخہ عوام کے سامنے رکھوں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور میری نجات ہو جائے۔ نجات بھائی انتہائی ضروری ہے۔ اصل کامیابی جو ہے نا وہ مسجد سے ہر بندہ کامیابی ڈھونڈتا، لیکن جہاں سے کامیابی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے 5 وقت، اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ ہر بندہ کامیابی تلاش کر رہا ہے، چاہے وہ جس عمر کا بھی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور مسجد سے 5 وقت آواز آتی ہے حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ کوئی بندہ اس طرف جانے کا تیار ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنی نیند پیاری ہے، ہر بندے کو اپنا کام پیارا ہے۔ تو بھائی مسجد سے اپنا تعلق جوڑیں، آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مسجد اور نماز ہمارے لیے ہے۔ نماز کے ایک ایک رکن میں ہمارے لیے صحت کے خزانے پوشیدہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔
جب نماز کی فرضیت کا حکم ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشی سے جھوم اٹھے۔ کفار نے سوال کیا کہ آج اتنی کیا خوشی کی بات ہو گئی ہے کہ اتنا خوشی سے آپ لوگ جھوم رہے ہیں، چہرے تمتما رہے ہیں؟ تو جواباً کہا گیا کہ آج ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے صلاۃ الحاجت کے، جو بھی کام کروانا ہو اللہ سے کروا لیتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی اور صحابیہ، گھر سے آٹا ختم ہو گیا، اب یہ خیال نہیں آیا کہ کسی دوست سے یا ہمسائے سے یا رشتہ دار سے قرض مانگ لیتے ہیں یا نہ، ان کے پہلی نظر اللہ کی طرف جاتی تھی۔ فوراً وضو کیا دونوں میاں بیوی نے اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے لگے، اور اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح نفل پڑھے اور دعا مانگی، گڑ گڑا کر خشوع خضوع سے۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی آٹے کا بندوبست نہیں ہوا، تو یہ نہیں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی یا اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی نہیں، نعوذ باللہ۔ فوراً یہ خیال آیا کہ ہمارے وضو میں یا نفل پڑھنے میں یا دعا مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ تیسری دفعہ جب اچھی طرح وضو کیا، نفل پڑھے اور دعا مانگی، تو گھر میں ایک آٹا پیسنے والی چکی تھی، وہ چلنا شروع ہو گئی۔ اس میں سے آٹا نکل رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ انہوں نے پہلے تو برتن بھرے آٹے سے، پھر اگر کوئی کپڑا تھا تو وہ اس میں گڈڑی باندھی۔ جب کوئی چیز نہیں رہ گئی آٹا جمع کرنے کے لیے، تو جب اس کا اوپر والا حصہ چکی کا اٹھا کر دیکھا تو ایک گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی خدمت میں پیش کیا گیا، سنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ لوگ وہ چکی کا اوپر والا حصہ اٹھا کر نہ دیکھتے تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات دور نکل گئی، اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ نسخہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے لینی ہے بھانگ 10 تولہ، کیونکہ یہ نسخہ انتہائی ممسک بھی ہے، ٹائمنگ کے لیے بھی مفید ہے۔ عام جسمانی کمزوری، مردانہ کمزوری، عورتوں کے لیے بھی مفید ہے، مردوں کے لیے بھی مفید ہے، اور ٹائمنگ کے لیے بھی مفید ہے۔ بھانگ 10 تولہ لینی ہے اور دودھ لینا ہے 2.5 کلو۔ پہلے سارا نسخہ بیان کر دیتا ہوں۔ اسگند 3 تولہ، اکرکرا 3 تولہ، مغز تخم املی 3 تولہ، شکاکل 3 تولہ، بہمن سرخ 2 تولہ، بہمن سفید 2 تولہ، تودری سرخ 2 تولہ، تودری سفید 2 تولہ، سونڈ 2 تولہ، جوز بوا 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ، تخم گزر 1 تولہ، تخم اٹنگن 1 تولہ، تخم کونچ 1 تولہ، مغز بادام 3 تولہ، مغز چلغوزہ 3 تولہ، مغز نارجیل 3 تولہ، مغز بلادر 3 تولہ، چینی 3 پاؤ، شہد 3 پاؤ۔ نسخہ دوبارہ سماعت فرما لیں، تھوڑا لمبا نسخہ ہے، میں نے بھی لکھ کر رکھا ہوا ہے کیونکہ لمبا ہے نا جی، تو دوبارہ سنیں۔ بھانگ 10 تولہ، دودھ 2.5 کلو، اسگند 3 تولہ، اکرکرا 3 تولہ، مغز تخم املی 3 تولہ، شکاکل 3 تولہ، بہمن سرخ 2 تولہ، بہمن سفید 2 تولہ، تودری سرخ 2 تولہ، تودری سفید 2 تولہ، سونڈ 2 تولہ، جوز بوا 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ، تخم گزر 1 تولہ، تخم اٹنگن 1 تولہ، تخم کونچ 1 تولہ، مغز بادام 3 تولہ، مغز چلغوزہ 3 تولہ،
مغز نارجیل 3 تولہ، مغز بلادر 3 تولہ، چینی 3 پاؤ، شہد 3 پاؤ۔ اب اس کے بنانے کی ترکیب سماعت فرما لیں۔ بھنگ کی آپ نے پوٹلی بنا لینی، ایک ململ کے کپڑے میں باندھ لیں اور اسے دودھ میں، اس پوٹلی کو دودھ میں رکھ دیں۔ اب آپ نے نرم آنچ پر دودھ جو ہے وہ آگ پر رکھ دینا، حتیٰ کہ وہ پکتا پکتا پوٹلی بھی دودھ کے اندر ہی ہو، بھنگ والی، وہ پکتا پکتا اس کا کھویا بن جائے۔ وہ پوٹلی آپ نے نکال کے باہر رکھ دینی ہے، وہ کھویا جو ہے وہ علیحدہ رکھ دینا ہے۔ پھر باقی دوائیوں کا، جڑی بوٹیوں کا صفوف بنا لینا۔ صفوف بنا کر شہد اور چینی کا قوام تیار کریں۔ اگر آپ سے قوام تیار نہ ہو سکے تو خالی آپ شہد ہی مکس کر سکتے ہیں اور وہ کھویا بھی اس میں مکس کر دیں۔ انتہائی بہترین، انتہائی نادر اور نایاب نسخہ معجون یہ تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ نے استعمال کس طرح کرنے ہیں؟ اس کو جی تقریباً چمچ کا 3 حصے بھرے ہوئے ہوں، 1 حصہ خالی ہو۔ صبح اور شام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں اور ہر قسم کی کمزوری سے نجات پا جائیں۔ یہ میں آزمودہ نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا آزمودہ ہے کہ اس پر مجھے بہت اعتماد ہے، اس نسخے پر، اور آپ کے لیے میں فری عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ مجھے دعا دیں گے تو میرے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ آج اس نشست میں 1-2 مریضوں کے سوالات بھی رکھ رہا ہوں۔ کراچی سے میری بہن عائشہ نے سوال کیا ہے کہ جو آپ نے بدترین خارش والا نسخہ ویڈیو بنائی ہے وہ کیا گھر میں آسانی سے تیار ہو سکتا ہے؟ تو میری بہن آپ کے لیے عرض یہ ہے، میں جو نسخے بیان کرتا ہوں کبھی بھی میں نے لالچ نہیں کیا کہ لوگ مجھ سے منگوائیں۔ وہ نسخہ انتہائی سادہ ہے، کچھ نہ کچھ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت تو کرنی پڑتی ہے، جا کے چیزیں لانی پڑتی ہیں، ان کو بنانا پڑتا ہے، تو یہ تو کرنا ہوگا، وگرنہ وہ میں سارے نسخے جو بیان کرتا ہوں وہ گھر میں آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اسے تیار کریں اور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا سوال کیا ہے خانے وال سے محمد جمیل صاحب نے۔ بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے جو وہ حبشی قبائل کی طاقت کا خفیہ راز، وہ نسخہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ صرف آواز میں ہے، اسے ہم ویڈیو کی صورت میں آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ تو بھائی وہ پہلے ہی 15-16 منٹ کی آڈیو ہے، تو اب اس میں اگر ویڈیو میں لاؤں گا تو زیادہ وقت لگ جائے گا، آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا، تو پھر بھی میں آپ کی خواہش کو کسی دن پورا کر دوں گا میرا بھائی، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے خواہش ظاہر کی ہے تو میں حاضر ہوں، انشاءاللہ کسی دن آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ آپ وہ نسخہ بنائیں، استعمال کریں، تھوڑی محنت والا نسخہ ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں، اور وہ جو واقعہ میں نے بتایا ہے اس میں وہ انتہائی دلچسپ اور سچا واقعہ ہے۔ آج بھی وہ میرے دوست جو ساؤتھ افریقہ میں اس واقعے کے اصل ہیرو ہیں وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے، مضمون لمبا ہو رہا ہے، آپ اس نسخہ کو بنائیں، استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔